شام بخیر دوستوں، دینداری پاکستانی سماج کا ایک اوڑھنا بچھونا ہے اور دنیا میں ہم اپنے آپ کو پروکلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا دنیا میں دیندار کوئی نہیں ہے، اور دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہم دین کا علم اٹھا کر دنیا کے اس ملک میں جہاں مسئلہ کو درپیش ہو چڑھ دوڑنے کی جد و جہد اور فکر میں رہتے ہیں۔ اب دین خالصتاً باطن کا نام ہے، ظاہر پرستی کا نام دین نہیں ہے۔ ظاہری طور پر پاکستانی سماج بڑا صوم صلوات کا، تسبیحات کا اور قرآن پاک کی تعلیم کا، قرآن کے حفظ کی مشقتوں کا، قرآن کی حفظ کی ایکسرسائزز کا ایک بہت بڑا سماج ہے، اور دنیا میں میرا خیال ہے پاکستان میں ہی سب سے زیادہ حفاظ ہیں۔ مسجدیں بھی کم و بیش دنیا کے اسلامی ممالک کی ترتیب لیں اور اس کا موازنہ کریں تو شاید ہمارے سماج میں دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں ہوں گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ حج بھی ہم ہی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر پرستی میں ہم بڑے شیر ہیں، بہت آگے ہیں، لیکن اخلاقی قدروں کی جب باطن کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم سے بڑا دیوالیہ پن کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں درپیش مسائل کی پاکستانی قوم کو بڑی فکر رہتی ہے، لیکن کس قدر اخلاقی دیوالیہ پن کا ہم شکار ہیں، حقیقی دینداری سے کہیں دور ہم ہیں، جس کی کوئی شاید دنیا میں مثال نہ ہو۔ ہم نے دینداری یہ سمجھ رکھی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک 5 دفعہ مسجد میں جانا ہے، سارا دن ہاتھ میں تسبیح لیے گھومتے پھرتے رہنا ہے، ہر ایک پر اپنا تھاک بٹھانی ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، چہروں پر داڑھی کی سنت بھی سجا لینی ہے، اور سر پہ امامہ، ٹوپی، پگڑی، پٹکا بھی رکھ لینا ہے، اور بڑا بھرپور دیندار نظر آنا ہے۔ لیکن جیسے سورۃ البقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ پوری ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکی یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں سلام پھیرتے رہو، نیکی تو دراصل یہ کہ خدا پر حقیقی ایمان لاؤ، خدا کے انبیاء پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان قائم کرو، خدا کی ودیت کردہ شریعتوں پر کھرے اترو، اور پھر آخرت پر اور ملائکہ پر ایمان لانے کے بعد اپنا محبوب مال خرچ کرو اور آخرت کی فکر کرو، محاسبے کی فکر کرو۔ ہمارے اندر محاسبے کی فکر نہیں۔ حقیقی دینداری خیر الناس من ینفع الناس میں ہے، انسانیت سے محبت کرتے ہوئے انسانیت کی خیر خواہی میں بچھتے چلے جاؤ، انسانیت کی فکر میں کڑھتے چلے جاؤ، اور انسانیت کی فکر میں راتوں کو بیداری اختیار کرو۔ یہ حقیقی دینداری ہے۔ حقیقی دینداری یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر کی خبر گیری ہو۔ آج کی دینداری ہم نے یہ سمجھ لی ہے کہ قربانی آ رہی ہے، محلے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایک تگڑا صحت مند بکرا اپنے دروازے پہ باندھنا ہے، ایک بیل اپنے دروازے پہ باندھنا ہے، تاکہ محلے والے کہیں کہ حاجی صاحب بہت اللہ والے ہیں، ملک صاحب بہت اللہ والے ہیں، دیکھو کتنا بڑا جانور انہوں نے قربانی کے لیے کر دیا۔ اگر ظاہر پرستی کی بات ہوتی تو حابیل اور قابیل میں جب لڑائی ہوئی تھی تو قابیل نے بہت ڈھیروں سامان اکٹھا کر لیا تھا قربانی دینے کے لیے، لیکن حابیل نے ایک چھوٹا سا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا، لیکن اپنے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جو پہروں کے بغیر، سیکورٹی گارڈز کے بغیر نماز پڑھواتی ہو۔ اکثریتی مساجد پہروں کے اندر ایک ایسا اسلامی نظریاتی پاکستانی ملک ہے کہ جہاں گنز کے پہروں میں آپ جو ہے بندوقوں کے سائے میں سپاہیوں کی موجودگی میں نمازیں پڑھیں، یعنی اس قدر تشدد ہے ہماری مملکت میں، چونکہ ہم نے ظاہر پرستی کا اسلام قبول کیا، دکھاوے کا اسلام قبول کیا، ریاکار ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنی آپ کو دھوکہ دے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ریاکاری بنیادی طور پر مطمع نظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ اللہ کی مخلوق سے نفرت ہے، اپنے دفتر میں اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ فرعون بن کر رہنا ہے، اپنے کاروباری مراکز میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ فرعون بن کر رہنا ہے، اپنے کاروباری حلقوں میں جہاں جہاں آپ کی مصروفیت ہے، آپ کا شغل ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ فرعون بن کر رہنا ہے۔ تھوڑی سی خوشحالی زندگی میں آ گئی تو دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھنا،
تو حقیقی دینداری کہاں گئی؟ حقیقی دینداری تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اور گمان دل میں گزرتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز پڑی ہے جس کا ابھی آج قربان نہیں کیا، تو گھر میں 2 درہم ہوتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، ان کو صدقہ کرتے ہیں، پھر آ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حقیقی دیندار کوئی تھا، اور آپ کی ساری زندگی آپ دیکھیے خدمت انسانیت میں گزری۔ حقیقی دینداری خدمت انسانیت ہے، حقیقی دینداری انسانوں سے محبت ہے، حقیقی دینداری مذہبی منافرت ختم کر دینا ہے، حقیقی دینداری دراصل انسانیت کو گلے لگانا ہے۔ ہم تو انسانیت سے نفرت کرتے ہیں، ہم مسالک سے نفرت کرتے ہیں۔ دیوبندی اپنے سے دوسرے مسالک کو کافر سمجھتا ہے، بریلوی اپنے سے دوسرے مسالک کو کافر سمجھتے ہیں، اہل حدیث اپنے سے دوسرے مسالک کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ کفر کے فتوے مذہب سے دور جانے کی بجائے مسالک کے درمیان موجود ہیں۔ کہاں گئی ہماری دینداری؟ ہم تو ڈکونسلا کر رہے ہیں۔ حقیقی دینداری تو دراصل خیر ہی خیر ہے اور کل انسانیت کی خیر ہے۔ دین ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارے ایک چھوٹے سے چپ کے اندر دین کی کوئی فہم نہیں آئی، کسی شخص نے کوئی ایسی بات کر دی جو ہماری عقل سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے، ہم نے پہلا کام اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو واجب القتل قرار دے کر اس کے لیے بلوائیوں کو اکٹھا کر کے اس کی جان ختم کرنا، یہ کیسی دینداری ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ زبان سے تمام انسانیت، تمام مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ نفرتوں کی طرف، لوگوں کو متشدد رویوں کے ذریعے ان کی زندگی اجیرن کر دینا ہمارا کرتویہ ٹھہرا، ہماری دینداری ٹھہری۔ دینداری یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، دینداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس سے پاکستانی سماج کی اکثریت کوسوں دور ہے۔ پاکستانی سماج نے جو دین اختیار کر رکھا ہے، معاملات میں 1 نمبر کے کورے ہیں، سود خور ہیں، لوگوں کے اوپر زندگی تنگ کر رکھی ہے، لوگوں کو اجرت صحیح نہیں دیتے، بیٹیوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، غریبوں مسکینوں کا مال کھاتے ہیں۔ بڑے بڑے پاکستان میں حجاج جو ہیں انہوں نے زمینوں پر قبضے کر رکھے غریبوں کی، مسکینوں کی۔ یہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز دیکھ لیں، ہر سال عمرے اور حج پر بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، پلازا کے، اور انسانیت کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کام کیے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ اور دین کے مبلغین 10 کروڑ 8 کروڑ کی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر سادگی کی اور آخرت کی اور قبر کی واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، برانڈز کے لاکھوں روپے کے کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن ایلیٹ کلاس کا ہے، اشرافیہ کا ہے۔ تبلیغ آخرت کی کریں گے، الدنیا سجن المومن کی ہمیں جو ہے وہ کہانیاں سنائیں گے کہ دنیا مومن کے لیے جو قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ان کے لیے تو بڑے بڑے برانڈ کے نام پر بزنس کرنے کا نام ہے۔ جتنا بڑا اس ملک کا مبلغ ہے، مولوی ہے، انہی کو تو حامان کے نام سے منسوب کیا گیا قرآن پاک میں۔ حامان نے فرعون کی پارٹی کا ساتھ دیا تھا، حق پرستوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو آج کی ملائیت، پاکستان کی ملائیت جو اشرافیہ کی گود میں بیٹھتی ہے، پاکستان کی ملائیت جو اشرافیہ کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، غریبوں کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی پر، بھوک پر، فقر پر مبنی ہے، فاقوں پر مبنی ہے، اور آپ کی توندیں اس قدر باہر ہیں کہ خدا کی پناہ، اتنا ہمارا جو ہے مذہبی مبلغ اور مفادات کا مذہب پھیلایا جا رہا ہے۔ جس پارٹی کا جو ہے وہ اقتدار ہوتا ہے اسی کی سلامی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تضادات ہیں پاکستانی سماج کے۔ ہم حقیقی دین سے بڑے دور ہیں۔ حقیقی دین، سچا دین، کھرا دین تو انسانیت سے محبت کی بات ہے، انسانیت کی خیرخواہی کی بات ہے۔ لوگوں سے نفرتیں، رنگ و نسل، زبان، ذات پات اور حسب نسب، یہ سارے ختم کر کے انسانیت کو برابر کر دینے کا، اکٹھا کر دینے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو، آپ کی شریعت کو ابو جہل، ابو لہب ماننے کو تیار تھے۔ ایک ہی آخری نقطہ انہوں نے بیان کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اب دال نہیں گل رہی، محمد کسی صورت نہیں مان رہے، ایک ہی نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ محمد رسول اللہ آپ کی ہر بات مان لیں گے، بس ایک کام ہمارا کر لیجئے۔ یہ صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی جیسے جب آپ مسجد میں آئیں، حرم میں آئیں، تو اگلی صف میں ہمارے ساتھ مت کھڑے ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تفریق تو ختم کرنے آیا اسلام، تم کس گھمنڈ میں ہو، یہ ختم